اس پہ یہ شرط لگانا کہ یہ کسی بہت متقی پرہیز، اللہ اپنا میسج کسی بھی شخص کو بھیج سکتا، ہاں اس میسج کو سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ صرف قدآور لوگوں کی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ جیسے آدمی اللہ کی آواز کو جو ان کے دل میں کھٹکتی ہے، جسے الہام کہتے ہیں، اس کے لیے مشکل کام ہے۔ باقی وہ اوحا ربک الی النحل، شہد کی مکھی کو بھی الہام کر دیتا ہے اللہ، الہام تو مکھیوں کو بھی کر دیتا ہے اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از اس الہام کی جو تعبیر ہے، اس کے لیے آپ کو بڑے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو بتائیں گے کہ اس آواز کا مطلب کیا ہے۔ لیکن میں اس کو آخری میں اپنی زندگی سے کہوں گا، وہ جو کسی گلی میں کھڑے ہو کے جو آپ کو احساس آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہاں سے نہیں جانا، وہ اللہ کی طرف سے آؤ، the instinct that comes from اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن دلیل نہیں ہوتی اس سے، یہ تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے میری نظر میں۔ اس میں شرط لگانا کہ باقی واقعی جتنا انسان اللہ کی طرف ہوتا ہے، یہدونا بھی امرنا بھی کھڑی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی وہ ٹچ فیل ہونا شروع ہو، جتنی اس کی غربت زیادہ ہوگی اتنا اس کا کانٹیکٹ اسٹرانگ ہوگا۔ نیکسٹ جی، دنیا سچائی کے ثبوت کیوں مانگتی ہے جبکہ جھوٹ پہ سب کو یقین ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال پہ تالیاں ہونی چاہیے۔ مسالہ ہمیشہ بکتا ہے، مسالہ مارکیٹ میں ہمیشہ بکتا ہے، سرسوں کا دیسی ساگ اور آرگینک سچائی سے بھری ہوئی مکئی کی روٹی کم ہضم ہوتی ہے۔ گندا ملاوٹ والا کھانا جلدی بک جاتا ہے، مگر دیسی ساگ مکھن لگا کے مکئی کی روٹی کے ساتھ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئے گا، ان کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میری قدر میں جھوٹ اور سچ بھی یہی ہے، جھوٹ کا گندا مسالہ زیادہ لوگوں کو پسند ہے، مگر سچا دودھ اور سچا ساگ مشکل ہے لوگ اس کی طرف، لوگوں کو جھوٹ کی رنگینیاں پسند ہیں۔ ایک ہارا ہوا آدمی نئے سرے سے کس طرح زندگی شروع کرے، مختصراً بتاؤ۔ ایک ہارا ہوا آدمی کو نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہار نئی زندگی کا ایک سلسلہ ہے، اس کو جز بنا کے لے کے چلے۔ اس کا ہار کے بعد یہ جملہ ہی غلط ہے کہ ہار کے بعد ایک نیا اسٹیشن، ہار اس اسٹیشن کا پارٹ ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ ہارنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ہارنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دس از اے رانگ اسٹیٹمنٹ۔ ہار اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، ہار اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہار ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو اس میں اس کو کچھ نہیں کرنا، بیٹنگ کرتا رہنا۔ ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ سب کو ایک ساتھ کیسے لے کے چلے؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا مشکل عذاب ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چلے؟ تو اٹھا لیں قلم، اٹھنی چونی نہیں لی جائے گی اس علم کے لیے، سعید آباد سے مفت میں دیا جائے گا یہ سمندر آپ کو آج۔ لیکن جی قوموں کو اپنی فوج کیسے بنایا جاتا ہے؟ بیٹوں کے اپنے رونے، دیورانی جٹھانیوں کے اپنے مسئلے، بڑی والی بہو کے چھوٹی والی بہو سے مسئلے، فلاں بیٹے کے فلاں والے سے مسئلے، اس کو سنبھالتے ہیں تو اس کے اپنے ڈیمانڈ ہیں۔ اس صوبے سے یہ بات ٹیم مینجمنٹ کی نہیں ہے، یہ چاروں صوبوں کو چلانے، یہ 40 صوبوں کو چلانے کے حوالے سے بھی اصول۔ پہلی چیز لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے، نظریات کو یہ کہنے کے لیے کہ سر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، وی آر دی مین۔ خون ٹاپ مینجمنٹ دیکھیے، نیچے والے سے قربانی نہیں مانگی جاتی، اوپر والا قربانی دیتا۔ پہلا اصول، قربانی نیچے والا نہیں، قیادت دے گی اپنی۔ قیادت صدیوں جلدی ہے، تب جا کے کہیں 1-2% کا اعتماد لوگوں کا ملتا ہے۔ ہم سارا بوال قوم پر ڈالتے ہیں، تو پہلے ہم کٹیں گے پھر وہ کٹیں گے ہمارے لیے۔ پہلا اصول، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو غلط کہنا بند کرے، ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ، خود کو غلط کرے۔ بچے کنٹرول میں نہیں ہے، باپ کی غلطی، ماں کی غلطی۔ بہویں ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے، باپ کی ماں کی غلطی۔ باہر کی عورتیں گھر کے مسئلے میں انگل کر رہی ہیں، گھر کے والوں کا مسئلہ۔ بچوں نے دوست ماں باپ کو نہیں بنایا، باہر والوں کو بنایا، ماں باپ کا مسئلہ۔
میرا بچہ مجھے اپنا پیر نہیں مانتا، میرا مسئلہ، میں اس کے لیول پر نہیں آ سکا، میرا مسئلہ، وہ میرے لیول پہ نہیں سمجھ سکا، میرا مسئلہ، میں اسے فقہ نہیں پڑھا سکا، میرا مسئلہ، میں اسے گرامر نہیں سکھا سکا، میرا مسئلہ، میں اسے اپنا اخلاص نہیں پڑھا سکا، ماں باپ کا مسئلہ۔ اس نے دل اس کو دے دیا